وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعلیٰ کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے اور آخرت کی فکر کے حوالے سے بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اور عید کی نمازوں میں اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی کہ اس تسبیح کو سجدے میں جاری کریں اور پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ جامع ترمذی کی حدیث میں یہ تفصیل موجود ہے۔ الذی خلق فسوى، جس نے پیدا فرمایا پھر درست فرمایا۔ والذی قدر فہدی، اس اللہ نے اندازہ مقرر فرمایا پھر ہدایت عطا فرمائی۔ ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندازے مقرر فرمائے، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے راستہ عطا فرمایا۔ مچھلی کو تیرنے کے لیے گل پھڑے اللہ ہی نے عطا فرمائے۔ سرد علاقوں میں کئی جانوروں کو بڑے بڑے بال اللہ ہی نے عطا فرمائے سردی سے بچاؤ کے لیے۔ تو ہر شے کے لیے اندازہ بھی اللہ نے مقرر فرمایا اور اس کو راستے کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک کوڑے کی طرح کر دیا۔ تو جو اللہ ان نباتات کو پیدا کر کے چورا چورا کر دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں زندگی عطا فرمانے کے بعد موت سے دوچار کر دے۔ سنقرئک فلا تنسى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے وہ کہ جو اللہ چاہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ نے مختلف احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن ان احکامات میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بھی ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 میں تفصیل آ چکی کہ اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس جیسا ہی یا اس سے بہتر حکم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ چاہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے ہی کسی بات کو محو فرما دے، یا اللہ چاہے تو ایک حکم کے دینے کے بعد کوئی اور حکم عطا فرما دے۔ یہ اس کی حکمت اور اس کی مشیت ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی۔ ونیسرک للیسری، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عنقریب آپ کو آسان راستے کے لیے آسانی عطا فرمائیں گے۔ یعنی اولا مشکلات آئیں گی اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ سورہ الم نشرح میں انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے۔ سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے وہ عنقریب نصیحت حاصل کر لے گا۔ مراد ہے کہ دین کی دعوت ایک بہت قیمتی شے ہے۔ جیسے کسان بھی اپنا بیج ہر زمین میں نہیں ڈالتا، وہ زمین کو تیار کرتا ہے، بہتر زمین میں بیج کو ڈالتا ہے، ایسے ہی دین کی دعوت بھی اچھے ماحول کے اندر کہ جب سامنے والے کا موڈ ریسیپٹیو موڈ ہو، وہ قبول کرنے کی پوزیشن میں ہو، تب اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ ایک ہدایت تو یہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی گئی کہ نصیحت کا کام جاری رہے، اور اس سے وہ شخص فائدہ اٹھا لے گا کہ جو ڈرتا ہے اللہ کے عذاب کی، جس کو فکر ہے قیامت کی، جس کو فکر ہے، جس کو قیامت کے دن کی پیشی کا احساس ہے کسی درجے میں، وہ نصیحت کو قبول کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے وہی پہلو تہی کرے گا جو بڑا ہی بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بہت بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ نہ مرے گا اس میں اور نہ ہی جیے گا۔ یہ ہے خطرناک انجام قرآن کو جھٹلانے والوں کا، دین کو جھٹلانے والوں کا، کہ ایسی زندگی کہ وہ زندگی کہلانے کے مستحق بھی نہیں، اور نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ کر لیا۔
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اس نے اپنے رب کا نام اس کا ذکر کیا، پھر نماز ادا کی۔ اب یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ آیت نمبر 14 میں کہا گیا کہ اس نے کامیابی حاصل کی جس نے تزکیہ کر لیا۔ عمل سے پہلے دلوں کا تزکیہ، دلوں کی صفائی ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فَصَلَّى، پھر نماز ادا کی۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پہلے اس مقام پر اور ذکر سے پہلے اس مقام پر کہا گیا تزکیہ ضروری ہے۔ اگر یہ تزکیہ نہ ہو تو ممکن ہے کہ انسان نماز کا بھی اہتمام کر رہا ہو لیکن وہ رشوت خوری بھی کر رہا ہو، وہ حرام خوری بھی کر رہا ہو، وہ کسی کا مال بھی غصب کر رہا ہو۔ تو تزکیہ شرط لازم ہے، ورنہ دلوں میں ایسے بت بیٹھ جاتے ہیں مال کے، دنیا داری کے، کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کا مال بھی ہڑپ ہو رہا ہے، دنیا داری کے دھندے بھی چل رہے ہیں حرام خوری کے، اور لوگوں کی حق تلفی بھی کی جا رہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ تزکیہ شرط اول ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، یقیناً اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ کر لیا، اس دل سے محبت نکالی دنیا کی اور دنیا کے دھندوں کی اور تعصب و تکبر اور حسد، اس طرح کی بیماریوں کی صفائی، یہ شرط لازم ہے۔ عمل سے پہلے فکر کی درستگی لازم ہے، اس کی طرف اشارہ۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پس نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہی حقیقت ہے جو پچھلے صحیفوں میں بھی اللہ نے بیان فرمائی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ ہر رسول کی دعوت رہی، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ گزر کے تمہیں اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ غور کرو، جو لوگ چلے گئے دنیا سے، کیا لے کے گئے وہ اپنے ہاتھ سے؟ ان کی کمائی، ان کی جائیداد، ان کی کوالیفیکیشنز، ان کے مال و اسباب، کچھ گیا ان کے ساتھ؟ یہ عارضی سی زندگی ہے۔ اور آخرت، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ اب خود سوچو، عارضی فائدے کے حصول کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نقصان برداشت کرنے کی ہمت ہے تم میں؟ پھر بھی دنیا کو ترجیح دے رہے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اب سورۃ الغاشیہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں نیک اور برے لوگوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، اور تذکیر کا فریضہ ادا کرنے کی تلقین بھی۔ یہ سورہ مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ جمعے کے دن اور عید کی نمازوں میں تلاوت فرماتے تھے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس کا علم آپ تک پہنچا؟ مراد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے دوسروں کو سنایا جا رہا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے۔ دنیا میں تو مست رہے، لیکن آخرت کے اندر شدید مشقتیں ہیں اللہ کے عذاب کی۔ تصلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقا من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے پانی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے، یہ کھانے کو دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ فربا کریں گی جھاڑیاں، نہ بھوک سے بے نیاز کریں گی، نہ پیٹ بھرے گا، نہ کوئی ان سے فائدہ حاصل ہوگا، بلکہ گلے میں پھنسیں گی تو پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے مقابلے میں اب نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ دونوں اسلوب ہیں قرآن کے، تم خود فیصلہ کرو تم کس طرف جانا چاہتے ہو۔ یہ بار بار قرآن کہتا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش سے وہ خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے، اونچے اونچے محلات بھی اللہ انہیں عطا فرمائے گا اور انہی کے ساتھ اونچے اونچے باغات بھی ہوں گے۔
لا تسمعوا فیہا لاغیا، وہ اس میں کوئی بھی لغو یعنی بیکار بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، بڑی عمدہ نشستیں اللہ ان کو اونچی اونچی عطا فرمائیں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے ہیں قرینے سے رکھے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور غالیچے ہیں برابر برابر قطار میں بچھے ہوئے، وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی فرش ہیں بچھے ہوئے، أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اب ہر دور کے ہر انسان کو قرآن کی دعوت فکر ہے اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس آسمان کو بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا وہ نہیں دیکھتے پہاڑ کی طرف کیسے وہ کھڑے کیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کیسے وہ بچھائی گئی ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ کی، اور ہر دور کے سمجھنے والے کے لیے غور و فکر کا سامان۔ ایک بدو کا تصور ذہن میں لے کر آئیے، وہ ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا، یہ پہلی نشانی، آسمان اس کے سر پر ہے، یہ دوسری نشانی، زمین اس کے قدموں کے نیچے، یہ تیسری نشانی، پہاڑ اس کے سامنے، یہ چوتھی نشانی۔ کتنا غور و فکر کا سامان۔ اور آج کے سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے انسان کے لیے اونٹ بہترین ریسرچ اب انٹرنیٹ پر اس کے حوالے سے اویلیبل، کیا کچھ نہیں رکھا اللہ نے اس کے اندر۔ آسمان کیسے اللہ نے بلند کیا، انسان دنگ اور حیران۔ پہاڑ کس طرح اللہ نے زمین کے اندر جمایا اس کو۔ اس زمین کا جو ریڈیس ہے وہ 3750 مائلز، اور جو ارتھ کرسٹ ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں وہ 1 میل سے لے کے 30 میل تک چوڑا ہے۔ اب اتنی بڑی گھومتی ہوئی شے کو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے جما کر اس کو بیلنس کیا ہے۔ اور اللہ فرما رہے کہ زمین کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھایا، کیسی رنگینی ہے زمین کے اوپر۔ اس پہ غور و فکر انسان کرے گا تو پہنچے گا اللہ کی معرفت کی طرف۔ اللہ ہمیں اس غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا احسان مند ہونے کی اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فذکر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، ان کو یاد دہانی کرائیے۔ انما انت مذکر، بے شک آپ تو صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں، زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں۔ الا من تولی وکفر، مگر یہ کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، بس اللہ اسے عذاب دے گا بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمارا حساب آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، اب سورۃ الفجر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مبارک اوقات کا ذکر کر کے ان کی قسم کھائی، پھر نافرمان لوگوں کا ذکر کیا ہے، یہ بھی بتایا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے، اور قیامت کے واقع ہونے کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، آڈ اور ایون کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلی جائے۔ یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ ان کے متعلق مفسرین کی کئی آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فجر سے مراد فجر کا وقت ہے، جو بڑا مبارک وقت ہے، رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ 10 راتوں سے مراد ہے ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں۔ پورے سال میں سب سے زیادہ جو بہترین ایام ہے جس میں عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، بخاری شریف کے حدیث کے مطابق وہ ذی الحجہ کے 10 ایام، ان کی 10 راتیں مراد لی گئی۔ جفت اور طاق سے مراد ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کی طاق راتیں اور اس کی جفت راتیں۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ یہ آخری حصہ جو ہوتا ہے رات کا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش آنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں مجھ سے مانگے تو یہ مبارک اوقات کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی۔ اب جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے، آگے چل کے ان کا ذکر آئے گا۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان قسموں میں کچھ سامان ہے؟ مراد ہے کہ غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ یہ اتنی عظیم قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں تو غور و فکر کرنے والوں کو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کرے کہ اتنے عظیم اوقات کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ اب اس کے بعد نافرمانوں کا ذکر، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے،
جو مبارک اوقات سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اللہ کی ہدایت سے منہ پھیرتے تھے، گزشتہ نافرمانوں کا اب ذکر آ رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ؟ یہ قوم عاد کا ذکر ہے۔ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ ارم ان کے شاہی خاندان کا نام بیان کیا گیا ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا شہروں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا، بڑے ڈیل ڈول اور بڑے قد کاٹ اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے، مراد ہے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات بناتے تھے لیکن برباد کیے گئے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، میخوں سے مراد بڑی بڑی کیلیں، خیمے لگانے کے لیے وہ استعمال کیا کرتے تھے، یا یہ فرعون لوگوں کو سولی دیا کرتا تھا تو اس میں بھی کیلیں استعمال کی جاتی تھی، اس کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان شہروں میں بہت فساد مچایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔ یہ چند نافرمانوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، فرعون، قوم ثمود، قوم عاد، یہ اپنے اپنے دور میں گویا سپر پاورز تھے، بڑا مال و اسباب ان کے پاس موجود تھا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النازعات آیت نمبر 23 میں۔ ان حالات کو اللہ اس لیے بیان فرماتا ہے قرآن میں کیونکہ یہ قرآن 1400 برس پہلے تو نازل ہوا لیکن ہے تمام انسانیت کے لیے، تو اس لیے اللہ نازل فرماتا ہے کہ ہر دور کے ظالموں اور جابروں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ آج بھی لوگ ہیں جو زمین پر فساد مچا رہے ہیں، قوموں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مالیات کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے کنٹرول کر رہے ہیں، اسلحہ استعمال کر کے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، تباہی سے دوچار کر رہے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ کے الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جب اس کی پکڑ آئے گی تو ان ظالموں کو بھی اللہ چھوڑے گا نہیں، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ ہر لمحہ جو انسان پر بیت رہا ہے وہ آزمائش کے لیے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، بس انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے پھر اس کو عزت دیتا ہے اور اسے نعمت عطا فرماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اترانا لگتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر روزی کو کچھ تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ ہے بے صبرہ انسان، مادہ پرست انسان، جو روزی کے مل جانے نہ ملنے کو ہی اونچ اور نیچ کا معیار سمجھتا ہے۔ حالانکہ دونوں آیات میں، آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ نے ابتلا کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ابتلا، آزمائش، آزمائش، اللہ دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے، اللہ لے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے۔ نیک لوگ تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے مطابق۔ لیکن دنیا پرست آدمی وہ دیکھتا ہے کہ مال لے لیا گیا مجھ سے، وہ واویلے مچاتا ہے، مل جاتا ہے تو تکبر میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ ہر شے جو دی جا رہی ہے وہ امتحان کے لیے، ہر لمحہ جو بیت رہا ہے وہ امتحان کے لیے ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ یعنی کہ جو مادہ پرست لوگ ہیں، جنہوں نے مال کو ہی معیار بنا رکھا ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی یتیم کی کفالت بھی نہیں کرتے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، کسی دوسرے کو رغبت بھی نہیں دلاتے، بھائی تم اس کو کھلا دو، اس کی مدد کر دو۔ یہ گراوٹ انسان میں پیدا ہوتی ہے جب وہ مال کو ہی گویا معبود بنا لیتا ہے اور اللہ کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات آ چکے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وراثت کے احکامات اللہ کی حدود ہیں، اور جو ان حدود کو پامال کرے گا وہ ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، اور اللہ کے عذاب میں اسے گرفتار کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، کبھی چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجے کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کبھی بہنوں کو، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے جائیداد سے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہوں میں، اور یہ مادہ پرست لوگ جو دنیا پرست ہیں، ان کی روش ہے جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا،
تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بڑی شدید محبت، اور اسی میں دیوانے ہو گئے ہو۔ لیکن سوچ لو یہ دنیا، اس کی زندگی یہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی، کتنا ہی بنا لو، کتنا ہی کما لو، ساتھ تمہارے کچھ نہیں جائے گا، پیشی ہے اللہ کے حضور قیامت کے دن۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بھی اور فرشتے بھی قطار در قطار صفے باندھ کر، وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اسے نصیحت حاصل کرنا کہاں فائدہ دے گا۔ یہ ہے حسرت بھرا انجام نافرمانوں کے لیے۔ موقع دنیا میں تھا، مہلت دنیا میں تھی، وہاں فائدہ نہیں اٹھایا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا نصیحت حاصل کرنے کا۔ غرق ہوتے ہوئے تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، سورہ یونس آیت نمبر 90 سے لے کے 92 تک ذکر آیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے پہلے کوئی عمل آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے محنت کی ہوتی۔ یہ بہت بڑی اف ہے، یہ بہت بڑا کاش ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں قیامت کے دن۔ مہلت آج ہے، انسان کو آج عمل کرنا چاہیے۔ اللہ آج ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس روز جیسا اللہ عذاب دے گا ایسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن جیسا اللہ باندھے گا کوئی نہیں باندھے گا۔ یہ شدید الفاظ ہیں عذاب کی کیفیات کے۔ یہ ہوا نافرمانوں کا انجام، جنہوں نے اللہ کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، جنہوں نے اللہ کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو ہدایت سے دور ہو گئے۔ اب ان کا ذکر آ رہا ہے جو ہدایت پر تھے، جنہوں نے مبارک اوقات سے فائدہ اٹھایا، جو مہلت تھی اس سے فائدہ اٹھایا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اللہ یہ الفاظ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے اطمینان والی روح، لفظ و نفس کا آیا ہے، مراد اطمینان والی روح۔ نفس کی 3 اقسام قرآن نے بیان کی۔ سورہ یونس آیت 53، نفس امارہ، وہ نفس جو برائی کی دعوت دیتا ہے، جس انسان میں بدی کی قوت غالب آ جائے تو گویا نفس امارہ کی طرف۔ نمبر 2 نفس لوامہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 2، ملامت کرنے والا نفس، جس میں کشمکش جاری رہتی ہے، انسان نیکی کرتا ہے اطمینان ہوتا ہے، بدی کرتا ہے ضمیر ملامت کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ انسان کی نیکی کی قوت بدی کی قوت پر غالب آ جائے، یہ ہے نفس مطمئنہ جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں انسان اپنی نیکی کی قوت کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے اور وہ بدی کی قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ یہ الفاظ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اس سے راضی ہو گئی۔ فادخلی فی عبادی، بس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، اب سورۃ البلد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا، اور یہ بات بیان فرمائی کہ حقیقتاً جو نیک بننا چاہتا ہے اسے ایک مرحلے سے گزرنا ہوگا، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، اور آخرت کے نتائج کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ نہیں سے مراد یہ کہ مشرکین مخالفت کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اللہ اس کے لیے نفی فرما رہے ہیں۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں حلال کر لیے گئے ہیں۔ بیت الحرام اسی شہر میں ہے، وہ مسجد، وہ گھر جس کی حرمت برقرار رکھنا لازم ہے۔ یہ پورا شہر مکے کا یہ حرام ہے، یہاں تقدس برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں تو جانوروں کو بھی مارنے کی ممانعت ہے، یہاں تو وہ لوگ اپنے والد کے دشمن کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی محترم شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے۔ آپ کو یہ برا بلا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، آپ کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تسلی ہے گویا اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے علم ہے کہ نبی یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے
والد کی اور اولاد کی، یعنی آدم علیہ السلام اور تمام نسل انسانی کی قسم اللہ نے کھائی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم لباس مانگتا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن ہم پڑھ چکے سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6، بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں، مقصد آخرت ہے۔ ان تمام تر مشقتوں سے بڑھ کر مشقت وہ آخرت کی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ لیکن اس کو قرآن نے اون کیا کہ مشقت میں پیدا کیا گیا ہے انسان کو۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یہ بے پرواہ سمجھ رہے اپنے آپ کو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ یہ مادہ پرست آدمی کا ذکر ہے۔ دنیا داری میں خوب پیسہ خرچ ہوتا ہے، دنیا کے دھندوں کے لیے بڑا پیسہ ہے، تعمیرات کے لیے، جائیداد جمع کرنے کے لیے، اور ایون نافرمانی کے کاموں کے لیے۔ طرح طرح کی محفلیں سج رہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہیں، اس پر مال خوب خرچ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا اللہ کی اطاعت میں مال خرچ کرنے کی بات آئے تو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، میاں ذرا دیکھ کے چلو، ذرا مستقبل کی فکر کرو۔ تو یہاں ذکر ہے مادہ پرست انسان کا، جو دنیا کے دھندوں میں خوب خرچ کرتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھتا نہیں؟ کیا یہ بے خوف ہو گیا اللہ کی پکڑ سے؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو راستے نہیں دکھا دیے؟ مراد ہے کہ حق واضح کر دیا ہے۔ ہم پڑھ چکے سورہ الدہر آیت نمبر 3 میں کہ اللہ نے راستہ واضح کر دیا، اب انسان چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرہ بنے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو راستے نہیں دکھائے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ داخل نہیں ہوا عقبہ میں، یعنی گھاٹی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا سمجھے کہ عقبہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو جو محتاج ہو۔ اب یہ بہت اہم مقام ہے قرآن حکیم کا۔ انسان غور و فکر نہیں کر رہا، انسان نعمتوں کا اعتراف نہیں کر رہا، انسان جھک نہیں رہا اللہ کے سامنے، اس لیے کہ وہ گھاٹی سے نہیں گزرا۔ دین کے راستے پر آ جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں، اس کے لیے مشقت ہے۔ اس مشقت کا پہلا پہلو یہاں پر یہ بیان کیا گیا، مال کی محبت دل سے نکالو، یتیموں پر مال خرچ کرو، محتاجوں پر مال خرچ کرو۔ جب تک یہ مال کی محبت دل سے نہیں نکلے گی تم حق کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ قرآن نے ہمیں کہا سورہ آل عمران آیت 92 میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے میں سے خرچ نہ کر دو۔ تو نیکی کی طرف بڑھ نہیں سکتا انسان جب تک کہ مال خرچ نہ کر دے، اور مال ہی سب سے بڑھ کر انسان کو محبوب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا سورۃ الحدید آیت نمبر 18 میں، وہاں صدقات کا ذکر آیا تھا، وہاں قرض حسن کا ذکر آیا تھا۔ مال خرچ کرو، مال نکالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ جب یہ مال کی محبت کا بریک ہٹے گا تو اب آگے بڑھ سکو گے۔ یہ شرط لازم ہے حق کے راستے پر آنے کے لیے، مال نکالو، مال کی محبت کو نکال دو۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی اس وقت پاکستان کے کئی علاقوں کے اندر وہ محتاج ہیں، کھلے آسمان تلے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ان کو ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ ہم تو عید کی تیاریاں غالباً کر رہے ہیں، ہم تو اور بھی کچھ نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کچھ چھت بھی نہیں ہے، ان کے پاس لباس بھی اس وقت نہیں ہے۔ عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے، بہت سے ریموٹ علاقوں میں زلزلے آئے ہیں لیکن ان تک امداد نہیں پہنچ سکی ہے۔ اور اب سردی کا زمانہ آ رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ نہیں؟ ہم ایمان کی بنیاد پر ایک جسم ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں۔ کیا ہم ان کی اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ اس وقت میرے جو لوگ مخاطب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ آپ میں سے وہ ہیں جو کروڑوں میں شاید کھیلنے والے ہوں، لاکھوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، یہ میرا گمان ہے اس کے متعلق۔ یہ عید آ رہی ہے، اس عید میں میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم خوشی منائیں گے جب ہمارے لاکھوں بھائی وہ ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے، لاکھوں جو ہے بے سر و سامان ہیں، کھلے آسمان تلے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں۔ کئی لوگ یہ مدد کر رہے ہیں، کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، الحمدللہ تنظیم اسلامی بھی یہ کام کر رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے۔
صرف ایسا نہیں کہ ہمارے تنظیم کے دوستوں کی ہم اپنی مدد کر رہے ہوں، نہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے پڑوسی بھی ہیں، ان سب کی مدد کی جا رہی ہے۔ ان کو دوبارہ آباد کرنے کا پروجیکٹ ہمارے سامنے کروڑوں کا پروجیکٹ ہے، اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس میں تعاون کیجئے، آگے بڑھیے، اور اپنے دل سے اس مال کی محبت کو نکالنے کا یہ بہت بڑا موقع اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، 1 کا 70 گنا اللہ عطا فرماتے، اس سے زائد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ ہے موقع، نہ جانے اگلی رات ہمیں ملے نہ ملے، اس کے بعد اگلا 30واں روزہ ملے نہ ملے، نکالیے اس کو اپنے جیب میں سے۔ اور یہ مال جب نکلے گا تو یقین جانیے اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ موقع ہے، ہمارے بھائی لاکھوں کی تعداد میں، بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری مدد کے محتاج ہیں۔ ہم تو یہاں کھلے ماحول کے اندر ہیں، ہمارے گھروں میں اے سیز بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، ایک کیا 10 4 5 6 گاڑیاں ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں اور ان کو یاد رکھیں۔ اسی آخری عشرے میں اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی رمضان کے مہینے میں سب سے بڑھ کر آپ مخلوق کے لیے خدمت رسانی کا، نفع رسانی کا ذریعہ بنتے تھے۔ اس کے لیے آگے بڑھیے، اور ہم سب کے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ ہمارے پاس، ممکن ہے موت آ جائے، آ سکتی ہے نا، رائٹ ناؤ بھی آ سکتی ہے کہ نہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ لگا دیا جائے اللہ کے راستے میں اور ان بھائیوں کی مدد کی جائے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بھائیوں کی مدد کرنے والے ہوں۔ تو یہ ہے جس کو گھاٹی قرآن نے کہا کہ جب تک یہاں سے نہیں نکلو گے حق کے راستے پر نہیں آ سکتے ہو، آغاز نہیں ہو سکتا نیکی کے راستے کی طرف۔ اب فرمایا اس کے بعد کا مرحلہ، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے باہم وصیت کی صبر کرنے کی ایک دوسرے کو، اور باہم وصیت کی ایک دوسرے کو ہمدردی کی، رحم کھانے کی۔ اب یہ اشارہ ہے اجتماعیت کی طرف۔ مال کی محبت نکالو، دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے، اکیلے نہیں چل سکتے، اب ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو ایمان لائے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، جو مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، جو مل جل کر ایک دوسرے کو ہمدردی کی، رحمت کی تلقین کرتے ہیں۔ دین کے راستے پہ انسان اکیلے نہیں چل سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے اس کا مجھے حکم دیا، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ جماعت اختیار کرو، سمع و طاعت والی جماعت ہو، سنو اور مانو، ایک امیر ہونا چاہیے، اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کرنی۔ تو یہاں قرآن نے بھی کہا کہ اب اجتماعیت اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو مل جل کر دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، جو مل جل کر دوسروں کو ہمدردی کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مال کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجتماعیت میں جڑ کر اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں، یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے جنت میں، اور خوش نصیب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، انتہائی بد نصیب ہوں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ علیہم نار مؤصدہ، آگ ان پر چھا جائے گی، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی اور اس میں وہ ڈال کر بند کر دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، اب سورۃ الشمس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائیں، اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، اور ایک نافرمان قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی یعنی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کے جب سورج اسے روشن کرے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب کہ وہ اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، اور قسم آسمان کی اور جس اللہ نے اسے بنایا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا، ونفس وما سواہا، اور انسان کی اور اس کی جس نے انسان کو درست کیا یعنی اللہ، فألہمہا فجورہا وتقواہا، بس اللہ نے الہام کر دیا اس انسان میں گناہ کی صلاحیت کو بھی اور تقوی کی صلاحیت کو بھی۔
یہ قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو نیکی کی صلاحیت بھی دی گئی ہے اور بدی کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، حاصل اس کا یہ کہ اس کا امتحان ہونا ہے۔ سورہ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو یہ دو صلاحیتیں دے کر اللہ نے بھیجا، اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں یا بدی کی طرف جاتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ہم پڑھ چکے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، اصل فلاح کامیابی حاصل کر گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان قبول بھی کرتے ہیں، اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مقصد زندگی کو سمجھا اور اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھا، محنت کی آخرت کے لیے، ایمان قبول کیا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، ان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہوا یقیناً جس نے اسے خاک میں ملا دیا، جس نے روح کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، جس نے بس جسم ہی جسم کی پرواہ کی، جس نے آخرت کی پرواہ نہیں کی، جس نے دنیا ہی کو ترجیح تھی، آخرت کو فراموش کر دیا، دنیا ہی میں لگا رہا، وہ خسارے کا شکار ہوا، وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب گزشتہ نافرمانوں میں سے قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ جو دنیا پرست تھے، جنہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا، دنیا ہی کے اندر لگے رہے، اللہ کے عذاب سے دوچار کیے گئے۔ کذب ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے ان کا ایک بد نصیب، ایک بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ بد نصیب سے مراد وہ شخص کہ جس نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے تھے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے کہا اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری مقرر ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں دیگر مکی صورتوں میں، ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر تھا پانی پینے کا، ایک دن ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے مقرر تھا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، فعقروہا، اور اس کی ٹانگیں یعنی اونٹنی کی ٹانگیں انہوں نے کاٹ ڈالی، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاکت ڈال دی، پھر انہیں برابر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا بالکل۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ اللہ اس کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ جملہ عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا جملہ ہے؟ اصل میں بائبل میں جہاں رسولوں پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ پر بھی الزام تراشی کی گئی۔ یہ ذکر بھی بائبل میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو افسوس ہوا، بعد میں اللہ تعالیٰ کو ندامت ہوئی کہ میں نے اس قوم کو تباہ کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ قرآن کیونکہ آخری کلام ہے تو ان تمام باتوں کا رد کرنا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ اللہ اس کے انجام سے بالکل نہیں ڈرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ اب سورۃ اللیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدا میں بھی اللہ نے چند قسمیں کھائی ہیں، پھر انسانوں کے اعمال کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی یہ بات واضح کی گئی کہ جیسے انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں، ان کے نتائج بھی روز قیامت مختلف ہوں گے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانک لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اللہ کی جس نے نر اور مادہ پیدا فرمائے۔ جیسے رات اور دن متضاد ہیں ایک دوسرے کے، دن میں روشنی ہے، رات میں تاریکی ہے، بالکل اپوزٹس ہیں ایک دوسرے کے، ایسے نر اور مادہ یا مرد اور عورت ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، اسی طرح تمہارے اعمال بھی مختلف ہیں۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش بھی مختلف ہے۔ جب کوشش مختلف ہے تو اعمال کے نتائج بھی مختلف ہی ہوں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد بڑی اہم آیات آ رہی ہیں اللہ کے قانون ہدایت کے ضمن میں، اور وہ یہ ہے کہ جو نیکی کی طرف بڑھنا چاہے گا، پہلا اسٹیپ اس کو خود لینا ہے، لے لے گا اللہ اس کو آسانی عطا فرما دیں گے نیکی کی طرف۔ اور جو خود گمراہ ہونا چاہے گا، پہلا اسٹیپ خود ہی لے گا گمراہ ہونے کے لیے، تو اس کے لیے یہ راستہ اللہ کی طرف سے آسان کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا قانون ہدایت۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بس جس نے مال دیا اور تقوی کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کی جس نے تصدیق کی،
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم آسان راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اب یہاں شرط بیان کی اللہ تعالیٰ نے، جسے مال دیا، ہم سورہ بلد میں پڑھ چکے ہیں، یہ مال نکالنا ضروری ہے دلوں سے، اس مال کی محبت دلوں سے نکالنا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان حق کی طرف بڑھ نہیں سکتا۔ جسے مال دیا، جس سے تقویٰ کی روش اختیار کی، بھلائی کی تصدیق کی، یہ اسٹیپ بندے نے لیا ہے، ہم اس کے لیے آسان راستے کو آسان کر دیں گے، یعنی جنت کا راستہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل یعنی کنجوسی کی، واستغنى، اور بے پرواہ بنا رہا، کوئی فکر نہیں اسے رہی کہ مجھے مرنا بھی ہے، اس کے بعد زندگی بھی ہے اور اعمال کا محاسبہ بھی ہوگا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے بھلائی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پس ہم قریب اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیں گے، یعنی مشکل جو راستہ ہے جہنم کا، خطرناک راستہ، وہاں کے نتائج بڑے خطرناک، اسی کو آسان کر دیں گے۔ اب یہ دوسرا رخ ہے اللہ کے قانون ہدایت کا، جس نے خود مال روک کر رکھا، دنیا پرست تھا، دنیا ہی میں لگا رہا، یہی جمع کر کے رکھا اس نے، اور بے پرواہ بنا رہا، یہ سمجھتا تھا کہ میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، دنیا ہی میں مس رہا، اور جو بھلائی اس کے پاس آئی، جو حق اس کے پاس آیا، اس نے اس کو جھٹلایا۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے مشکل راستے کو ہم آسان کر دیں گے، یعنی جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا قانون ہدایت، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم آگے بڑھنا چاہیں گے، اللہ ہمیں تھام لے گا۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کلام فرماتے ہیں، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں۔ میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ بندہ تو آئے اللہ کی طرف، پھر اللہ تھامتا ہے۔ جیسے بچہ 1-1.5 سال کا ہوتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، گرنے لگتا ہے، ماں باپ پکڑ لیتے ہیں اس سے، لیکن چلنا شروع کرنا یہ بچے کے اختیار میں ہے۔ جب وہ یہ شو کرے گا کہ میں چلنا شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تب ماں باپ اس کو پکڑیں گے۔ بندہ شو تو کرے کہ اللہ میں آنا چاہتا ہوں، بندہ مال تو اللہ کے راستے میں لگائے، بندہ تڑپ تو پیدا کرے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، پھر دیکھیے اللہ کس طرح مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہدایت واضح ہو، اللہ نے مہلت بھی دی ہو، اور بندہ منہ پھیر کے بیٹھا رہے، تو پھر جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، بس ان قریب اس کے لیے مشکل راستے کو ہم آسان کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے گرے گا، جب جہنم کی کھائی میں اس کو ڈالا جائے گا، اس کا مال کچھ اس کے کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ذمے ہے راستہ دکھانا، وان لنا للآخرۃ والأولیٰ، اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، کل اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ فانذرتکم نارا تلظیٰ، بس میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اس میں صرف وہی داخل ہوگا جو بد نصیب ہے، بدبخت ہے، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ جھٹلانا ایک تو ہے کافروں کا جو سرے سے اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، ایک جھٹلانا ہوتا ہے اپنے عمل سے، جو ماننے والے جھٹلایا کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ الجمعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہود کے طرز عمل کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، مراد اس پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ منہ پھیر لینا ایک ہوتا ہے کافر کا کہ وہ اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دے، ایک منہ پھیر لینا ہوتا ہے ماننے والوں کا کہ ان کے پاس وقت نہ ہو اللہ کی کتاب کو کھولنے کے لیے، وہ اللہ کی اطاعت کے لیے آمادہ نہ ہوں، وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ اس روش سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، وسیجنبھا الاتقی، اور ان قریب اس سے وہ بچا لیا جائے گا جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی، جو دنیا پرست نہیں تھا، جو آخرت کا طالب تھا، جو اللہ کی رضا کا طلبگار تھا، جس نے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی، وہ بچا لیا جائے گا جہنم سے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ متقین لوگوں میں ہمیں شامل فرما جو دنیا میں رہتے ہوئے تیری نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، پاک صاف ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اشارہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ اول وہ ایمان لے آئے تھے، سب سے پہلے ہی لے آئے ایمان مردوں میں سے، اور یہ کہ انہوں نے اپنا کثیر مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ تزکیہ حاصل کر لے، وہ پاک صاف ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، اور کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ دے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر صرف اللہ جو کہ اس کا رب ہے اعلیٰ، اس کی رضا چاہنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ یہ ہے خلوص۔ اگر ہمارے اعمال میں ذرا بھی دکھاوا اور ریاکاری آ جائے، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ، دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں اس حدیث مبارکہ میں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی جو کہ بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ راضی فرما دے گا۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔